جی آج پھر اگلا رکوع پڑھ لیتے ہیں پورے آج 4-5 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على المؤسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. اس کا لفظی ترجمہ پھر تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. لا جناح علیکم نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان طلقتم اگر طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو معلم تمسوہن کہ جو نہیں چھوا ہو تم نے انہیں او تقرضوا لہن اور نہ تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے فریدہ حق مہر ومتعوہن اور ان کو متعوہن کچھ نہ کچھ ان کا سامان دو علی الموسعی یہ ذمہ ہے موسعی قدرہ وسعت کے مطابق قدرہ موسعی جس کو لن دیا جس کو زیادہ یا اس کی قدرت کے مطابق وعلی المقتری قدرہ اور جو تنگ دست ہو اس کی قدرت کے مطابق متاعا بالمعروف متاعا یعنی دینا سامان دینا بالمعروف معروف طریقے سے حق ہے حق حق ہے محسن نیکوکاروں کے لیے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دو انہیں من قبلی اس سے پہلے ان تمسوہن کہ تم نے چھوا ہو انہیں وقد فرضتم اور اگر فرض مقرر کر دیا گیا لہن ان کے لیے فریضۃ حق مہر فنصف ما فرضتم پس نصف آدھا ہے ما جو تم نے مقرر کیا الا مگر ان یعفونا کہ وہ معاف کر دیں او یعفوا یا معاف کر دے وہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح جس کے بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ یعنی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے. وَأَن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کر دو اقرب للتقوی تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. ولا تنسوا الفضل اور تم نہ بھولو تنسو کرے بھولنے کو ولا تنسوا نہ تم بھولو فضل بینکم آپس میں ہے یعنی ایک دوسرے سے فضل کرنا احسان کرنا نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. حافظو اور حفاظت کرو ادا علی الصلوات نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور صلاۃ وسطیٰ کی یعنی یہ عصر کی نماز ہے صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز خاص طور پر عصر کی نماز کی
حفاظت کرو، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ قانتین اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، فرما بردار کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، فرجالن تو پیدل، پس پیدل آؤ، یا رکبانن سواری پر، یعنی اگر ڈر ہو تو پھر پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر نماز پڑھو، نماز ضروری ہے۔ فائزہ امن تم پس جب تم آ جاؤ امن میں، فذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم جس طرح اس نے سکھایا تمہیں، علمہ اس نے سکھایا، کم تمہیں، ما لم جو نہیں، ما نہیں، لم ما مانے جو، لم نہیں، تکونوا تعلمون تو جو تم نہیں جانتے تھے، جو اللہ نے سکھایا اس طرح ذکر بیان کہ پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں نماز پڑھنا سکھایا ہے۔ والذین یتوفون منکم اور وہ پہلے انہیں پڑھا کل بھی، والذین یتوفون جو وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اپنی بیویاں، وصیتاً لازواجہم وصیت ہے ان کے لیے، وصیتاً وصیت ہے لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً الی الحول سامان، الی الحول غیر اخراج ایک سال کے لیے، الاون حتی حول من ایک سال، کل ہم نے پڑھا تھا حولین کاملین وہ 2 سال کے تھے، حولین کاملین تو یہ حولی ایک سال کے لیے، غیر اخراج نکالے بغیر، یعنی ان کو گھروں سے نہ نکالو، اور ایک سال کے لیے ان کا یہ متاع نہ نفقہ۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ نکل جائیں، خرجنا خود نکل جائیں، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی ما فعلنا فی ما اس پر جو، فعلنا کل ہم نے پڑھا نا، سیگا میں پڑھا نا، فعلنا دیکھیں اسی طرح بالکل، فعلنا یہ مضارع اور جمع مؤنث غائب، فی انفسہن انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور متعلقہ عورتوں کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف سامان ہے، یعنی ان کے لیے بالمعروف معروف طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقین پر، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ کافی 2-3 دنوں سے یہ چل رہے ہیں طلاق کے اور وراثت کے مسائل، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوب کھول کے بیان کیا ہے۔ یہاں سے بولا جناح علیکم فیما، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے، ان طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو، کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، معلم تمسوہن جبکہ نہ چھوا ہو تم نے انہیں، اس کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، او تفردو لہن اور نہ تم نے مہر مقرر کیا، لہن تفردوہن مہر مقرر نہ کیا ہو، ومتعوہن تو ان کو لیے سامان دو، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ دو، متعوہن علی الموسع قدرہ اور وسط والے کے لیے یعنی جو مالدار کے لیے، قدرہ اس کی قدر کے مطابق، اس کے وسعت کے مطابق، وللمقتری اور تنگ دست کے لیے، تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی طاقت یعنی جو مالدار ہے وہ زیادہ اس کو مال دے، اور جو تنگ دست ہے اس کو اپنی وسعت کے، اپنی قدرت کے مطابق، متاعم بالمعروف یہ معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، متاعن الی معروف سامان معروف طریقے سے دینا ہے، حقا علی المحسنین یہ حق ہے، یعنی یہ ذمہ ہے محسنین کے ذمہ یہ حق ہے۔ فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو انہیں، من قبل ان تمسونا کہ اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وقد فرضتم لهن اور اگر
اور یہ جبکہ فرد تم فرض کے لیے یعنی مقرر کیا ہو لہن ان کے لیے فریدہ مہر، تو پھر کیا کرنا، فنصف ما فرضتم، تو آدھا اس میں جو تم نے مقرر کیا ہو، آدھا اس میں سے دینا ہے، جو مقرر کیا ہے مہر اس میں سے آدھا دینا ہے، الا مگر ان یعفونا، اے کہ وہ معاف کر دے، یعنی اگر وہ عورت معاف کر دے کہ اس نے نہیں لینا تو پھر کوئی گناہ نہیں، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے الذی جو جس کے بیادہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی کہ جو یہ مرد، یعنی اگر وہ مرد معاف کر، مراد کیا کہ وہ پوری مہر دے دے، اس کے آدھے کے معاف کرنے ہوتا ہے کہ وہ یا مرد جو ہے وہ اس کو پورا حق مہر دے دے، یا عورت اس کو بالکل معاف کر دے کہ وہ نہ لے، یا پھر مرد معاف کرنے کا مطلب کہ مرد پوری اس کو حق مہر دے دے، وَإِن تَعْفُوَا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یعنی کہ تم پورا دو، یہ اگر تم پورا حق مہر دے دو، تو یہ اقرب للتقوی، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فضل کرنا نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یہ جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے، حافظو، اب یہاں پہ نماز کے لیے، حافظو علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ وسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، یہ حافظو علی الصلوات، نماز کی حفاظت کی بات کر دیا، اور خاص طور سے والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز، یہ وسطی اس کے لیے کہا گیا کہ یہ ہے عصر کی نماز، اصل میں صلاۃ الوسطی کے لیے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مشرکین خندق کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر سے روک دیا، یعنی شدت کی وجہ سے مہلت نہ مل سکی کہ آپ نماز عصر ادا کرتے، اور نماز خوف کا بھی حکم نہیں نازل ہوا تھا، یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، یعنی یہ عصر کی نماز کو روک دیا، یہ عصر کی نماز صلاۃ الوسطی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطی، یہاں پہ عصر کی نماز چھوٹنے پہ آپ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر فوت ہو گئی، یعنی نماز عصر کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے، جس کی نماز عصر فوت ہوئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب لوٹ لیا گیا، یعنی اس کے گھر والے بھی کوئی نہ بچا، اور مال و دولت بھی کچھ نہ بچا، سب اگر ضائع ہو گئے تو سمجھو اتنا خسارہ جس نے عصر کی نماز جان کے چھوڑ دی، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی عصر کی نماز کی سے کیا خاص طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، ہر نماز کی حفاظت کی ضروری ہے، ہر نماز کو دیکھیں، ابھی ہم پڑھیں گے کہ آپ نماز کے لیے کیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ چاہے آپ پیدل ہوں چاہے آپ سواری پہ ہوں نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کو خوف ہے اور آپ رک نہیں سکتے تو پیدل چلتے سواری میں بھی نماز پڑھیں، اور ہم جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھے چھوڑے جا رہے ہیں، وَالْقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اصل میں یہ جو پہلے نماز جو آیا شروع ہوئی تو اس سے پہلے بات کر لیا کرتے تھے آپس میں بھی، ایک دوسرے سے بات کر لیتے، پھر یہ حکم آ گیا تو وہ اس میں منع ہو گئی کہ کوئی بات نہیں کرے، کوئی حرکت نہیں کی جائے گی، اسی طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو یہاں تک ہو سکے اسے روکے، اس کو روکنا چاہیے، یا نماز میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، پھر جب ہمیں حبشہ سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اور بعد میں فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں، یعنی نماز میں جواب نہیں دینا، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ موڑنے اور ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کے نماز پر ڈالتا ہے، یعنی یہ ڈاکہ ہے، ادھر ادھر دیکھنا، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سیدنا عبیدہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں،
جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، ان کو وقت پر ادا کیا، ان کے رکوع اور خشوع کا پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اللہ کا اسے کوئی وعدہ نہیں، خواہ بخشے یا خواہ عذاب دے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو نماز پڑھے، اچھی طرح وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کے انشاءاللہ اسے ضرور بخش دے گا۔ اللہ کا وعدہ، جو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے سچا کون ہوگا؟ اس لیے اس پہ نماز کسی حال میں بھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ اب آگے دیکھیں، اب یا رب ان خفتم فرجالن، اور اگر تم ڈر ہو، ان خفتم اگر تم ڈرو، فرجالن تو پیدل، بس پیدل پڑھ لو، او رکبانا یا سوار، رکبانا سواری پر پڑھو، فیضا امن تم، اور جب تم امن میں آ جاؤ، فذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم اس طرح جس طرح سکھایا اس نے تمہیں، معلم جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون جانتے، تو تم نہیں جانتے تھے، جو اللہ نے سکھا دیا، یعنی جس طرح نماز پڑھنے سکھا دیا اس طرح نماز پڑھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، تو اس طرح نماز پڑھو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور یہ ہے جب تم امن میں ہو، سکون سے ہو، تو پھر اس طرح نماز پڑھو۔ اب یہاں پہ پھر ایک آیت آ گئی ہے ان عورتوں کے لیے جو بیوہ ہو جائیں، مگر اب اس کا بعد میں یہ شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی، کیونکہ اب تو اس کے بعد تو آ گئی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، اس میں 1 سال کا خرچہ بتا رہے کہ 1 سال کا خرچہ اس کو دینا چاہیے۔ والذین یتوفون یتوفون منکم ویذرون ازواجا، بس وہ لوگ جو فوت کر دے جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اپنی بیویاں، وصیتاً لازواجہم تو وصیت کریں، وہ وصیت کریں اپنی اور اپنی بیویوں کے لیے، متاعن الی الحول غیر اخراج 1 سال کے سامان کے، 1 سال کے نان نفقے کی غیر اخراج، یعنی کہ ان کو نکالے بغیر، ان کو یعنی کہ بیویوں کو 1 سال اسی گھر میں رہیں اور ان کو خرچہ بھی اس کی وصیت کر کے جائیں، اپنے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود چلے جائیں، خرجنا آج ہم پڑھیں گے، کل ہم نے پڑھے نا یہ خرجنا یا خرجنا، یہ ہم نے اس لفظ کا استعمال بھی کیا، خرجنا اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم تو بس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فی ما فعلنا اس پر جو فعلنا وہ سب عورتیں، یعنی وہ عورتیں خود کریں، فی انفس اپنی مرضی سے، اپنی ذات کے لیے، میں معروف طریقے سے، اگر وہ خود چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر ان معروف طریقے سے، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں نے طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع سامان ہے بالمعروف طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے، یعنی متقین پر یہ ذمہ ہے، یہ حق ہے متقین کے کہ ان کے لیے 1 سال کا بندوبست کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اسی طرح خفصہ بیان کرتے ہیں، صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو یا عقل سے کام لو۔ تو یہ اس وقت کی اصل میں، یہ اس وقت کی جو میراث کا حکم نہیں آیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ شاید یہ بس اس کے بعد بھی، اس کے بعد کی صورت ہم نے پیچھے پڑھی ہے ساتھ، جس کے مطابق عورتوں کی عدت 4 ماہ 10 دن ہو گئی ہے۔ اس طرح ناو نفقہ مسکن کی وصیت کا حکم آیات میراث کے ذریعے کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا، اور بیوی کے لیے خاوند کی جائیداد کا 4 یا 8واں حصہ، بڑے 4واں 8واں حصہ جو بھی اس کے لیے مقرر ہے وہ اس کا حصہ ہے، تو شاید اس کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو ویسے ہی دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آج کا سبق یہی رہا، اس پہ کوئی سوال ہو تو دیکھ لیں اس پہ کیا سوال ہونا۔ جی اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف، کل والے سبق کی طرف۔ جی کل ہم یہ سبق پڑھ رہے تھے فعل مضارع، اور ہم نے یہ صیغے پڑھے، فعل ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ، اس کے تین حصے، اسم فعل اور حرف، اور فعل کا مضارع، ماضی ہم پڑھ چکے، ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع۔ مضارع میں کل ہم نے پڑھا عبدا، یہ تو ماضی کے ہیں، عبدا عبدو، عبدت عبدت عبدتا عبدتم عبدتم،
عبدت عبدنا یہ ہو گیا مذکر کے، اور مونس کے عبادت عبادتا عبدنا، لیکن ابھی پڑھا نا فعلنا، یہاں سے تھا وہ فعلنا فعلنا، اور یہ عبد عبدتن، یہ کیا عبدتی عبدتو عبدتنا عبدتو عبدت، یہ دونوں کے لیے ایک ہی۔ کل ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع، مضارع کی نشانی ہم نے بتائی شروع میں، اس کے اصل میں فعل مضارع ماضی جو فعل ماضی کا جو صیغہ اس کے پیچھے اگر یہ لگا دیں یا تا الف حمزہ نون آتین، اس میں کوئی بھی لفظ لگا، کوئی حرف لگا ہوگا تو وہ ہو جائے گا، یعنی یا وہ حال کا صیغہ ہوگا یا پھر مستقبل کا، حال مستقبل دونوں ایک ہی۔ جیسے کل میں نے پڑھا فاتحہ، اصل میں یہ لفظ تھا فاتحہ، وہ اس نے کھولا، تو یہاں پہ اس کا یا لگا دیا تو یہ بن گیا فتح یفتح، یفتح وہ کھولتا ہے، تفتح تو کھولتا ہے، افتح میں کھولتا ہوں، نفتح ہم کھولتے ہیں۔ اب یہ کھولنے والے وہ اور تو، یہ دو ہو سکتا ہے نا، میں تو دو وہ نہیں ہو سکتے، نہ ہم دو، ہمارے جب ہوں گے تو یہ ان کے کوئی چینج نہیں آتی، اس میں آپ دو کا بھی بنا سکتے ہیں، اور دو کا ہوگا کیا ہوگا، الف نون سے آنے ہو جائے گا، یفتحانی، اور یفتحونا واو نون لگ جائے گا جمع کے لیے، اور تفتحانی الف نون تسنیہ کے لیے، اور تفتحونا واو نون جمع کے لیے، یہ مخاطب کے صیغے اور یہ غائب کے صیغے، کیا ہو گیا یفتحو یفتحو یفتحان یفتحون، تفتحو تفتحان تفتحون، افتحو تفتحو، یہ ہوگا نا یفتحو یفتحانی، یہ یفتحو ایک کھولتا ہے، وہ ایک کھولتا ہے، یفتحانی وہ دو کھولتے ہیں، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو تو ایک کھولتا ہے، تفتحانی تم دو کھولتے ہو، تفتحون تم سب کھولتے ہو، افتحو میں کھولتا ہوں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، ہم کھولتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے لفظ کرے یشربو، یشربو یشربان یشربونا، تشربو تشربان تشربونا، اشربو اشربو، تو یہ اس میں پھر مونس کا جو آگے، مونس کا بھی یاد دیکھیں، یشرب کا صرف مونس کا تا جو لگ جائے گا، یہ مونس کی جائے تا، اکثر لگ جائے تا مونس کی نشانی، تا مذکر میں بھی آتا ہے، مگر مذکر میں آتا ہے جب وہ مخاطب کر، مخاطب کسی سے کیا جائے گا تو، مگر مونس میں تا غائب میں بھی ہے اور مخاطب میں بھی ہے۔ تشربو اس کا بھی یہی ہے، تشربو تشریبانی، یہاں کا دیکھیں یشربانی تھا، یہاں تشریبانی ہو گیا، یہاں یشربونے تھا، یہ اب یہ نشانی دیکھیں، اس میں کوئی بہت ہی آسان ہے، یشربونا صرف آپ جو ہے نا وہ واو ہٹا دیں، بس یہ واو ہٹا دیں، مذکر کا واو ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا یشربنا، یہ دیکھ یشربنا، یہاں سے تشربونا میں یہ واو ہٹا دیں تشربنا ہو جائے گا، باقی وہی ہے تشربو تشریبان تشربونا۔ اب یہاں پہ صرف یہ ایک فرق ہے، تشریبینا تو یہ عورت کے لیے ویسے یاد رکھنے کے، جیسے لڑکی کے لیے لڑکی ہم بولتے تو یہاں پہ یاد لگ جائے گا تشریبینا، تشریبو تشریبینا تشریبان تشریبنا، یہ تو وہی ہے اشرب نشرب، یہ بار بار ہم پڑھیں گے نا تو یہ یاد ہو جائے گا، جیسے نا مذکر یضربو یضربان یضربونا، تضربو تضربان تضربونا، اضربو نضربو، تو مونس کا کیا ہوگا تضربو تضربان یضربنا، اور پھر یہ ہوگا تضربینا تضربان تضربنا، یہ تو وہی ہے اضربو نضربو، تو یہ آپ دو چار الفاظ لے کے خود سے پڑھیں گے، بار بار ہو جائیں گے تو جی کون پڑھے گا، کوئی ایک کوئی لفظ کسی کا کریں پھر تاکہ پکا ہو، رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی خدا پڑھو بیٹا، کون سا لفظ کس کا کرو گی؟ فعلا کا کروں گی، جی فعلا کا کروں، کرو، جی جی یفعل یفعلانی یفعلون، جی جی یفعل یفعلانی یفعلنا، جی جی تفعل تفعلانی تفعلو تفعلو، یفعل نہیں، تفعلو
تفعلوا ہاں تفعلوا تفعلانی تفعلون تفعلینا تفربانی تفربانی تفربنا تفعلنا تف سے کہنا ہاں تفعل افعل نفعل افعلوا نفعلوا افعل جو ہے نا وہ تو پھر اس میں چلا اگر آپ آگے والے کو اگر جزم کر دیں گے نا تو وہ پھر امر ہو جائے گا افعلوا نفعلوا افعلوا نفعلوا اس میں جو ہے فعلا تو جو زبر ہے نا وہ زبر ہی رہے گا افعلوا نفعلوا یہ نا یہاں پر ہے نا افعلوا نفعلوا شاباش ماشاءاللہ اچھی کوشش کیا صحیح ہے زبردست جی کوئی اور بھی ٹرائی کرے اروینہ آپ نہیں کر رہی سغرا آپ کون سے جی اروینہ کریں شاباش کوئی لفظ لے لیں یا بدو لے لو لے لیں اس میں مذکر ہوگا یا بدو یا پہلے مذکر کے بدانی بتا دیں چلے مذکر کے آپ پورے کر دینا 8 مذکر کے بتا دیں اچھا الگ الگ ساتھ ساتھ صحیح ہے رشیمہ پھر ٹھیک رہے گا چلیں ساتھ ساتھ پڑھ لیں یا بدو دانی یا بدونا وہ اس میں پھر چینج کرنا ہوتا ہے نا پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اس میں مذکر ہوگا تابدو تابدانی اور یا بدنا یہ مذکر ہے مونس اور ہے مخاطب جی دوسرے والا آپ نے کہا مذکر ہوگا یہ مونس ہے مذکر میں بتا چکی نا آپ کو یا بدو یا بدانی یا بدونا یہ مذکر تھا پھر مونس ہوا تابدو تابدانی یا بدنا یہ مونس ہو گیا اب مخاطب کا ہے تابدو تابدانی تابدونا اور مونس ہوگا تابدینا تابدانی تابدنا بالکل صحیح اور یہ آبدو اور نابدو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا ٹھیک جی سغرا آپ کون سا بتا رہی ہیں رشید مامو یشکرو سے کر لوں یشکرو کریں کوئی لیکن بھی میں پہلے مذکر کے کروں گی پھر مونس یشکرو یشکرانی یشکرونا تشکرو تشکرانی تشکرونا اشکرو نشکرو یہ مذکر اب مونس کا ہے تشکرو تشکرانی یشکرنا تشکرینا تشکرینا تشکرانی تشکرنا اشکرو نشکرو جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک جی اور کوئی بھی کرے گا ٹرائی پڑھیں گے تو ہی ہوگا کوئی بات نہیں غلطی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا کوشش کریں گے تو ہوگا چلیں پھر اس میں ہم پڑھ لیں گے اس میں بھی اسی طرح پتہ چلتا رہے گا کہ کون سا یہ اس میں پوچھیں گے کہ کون سا یہ صیغہ ہے ماضی ہے مضارع ہے یا کون سا ہے وہ بتا رہے پھر اسی طرح جلدی کوئی نہیں چاہے 2 پیج ہی ہوں مگر صحیح سب کو آنا چاہیے 2-4 کو نہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ سب کو آئے جی کون شروع کرے گا جی اسما پڑھیں ضرب اللہ مثلا بیان کی اللہ نے ایک مثال اس میں دارابا کیا ہے ماضی پورا بتائیں ماضی غائب مذکر مذکر کیا جمع ہے واحد ہے کیا واحد 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 فعل مذکر واحد مذکر غائب غائب واحد مذکر غائب جی فسجد الملائکۃ پس سجدہ کیا فرشتوں نے یہ فسجدہ ہے ماضی پوچھیں جس کا بتائیں اسی کا بتانا چلے اچھا آگے چلے فخرج علی قومہ پس وہ نکلے
اپنی قوم سے نکلے کہاں ہے؟ نکلے کیا؟ نکلا خارجہ کا نکلا خرجہ نکلا اب خارجہ کا آپ صدق بنائیں ذرا، خارجہ کا ماضی کسی کے بنائیں سارے، خارجہ کا خرجہ خرجہ خرجو اور پھر مضارع مخاطب کے بتائیں نا، یہ تو آپ نے بتائے غائب کے، مخاطب کا بھی تو ہوگا نا. ہاں تخرج جی آپ پہلے تخرج لگا دیں گے تو یہ تو مضارع ہو گیا نا. جی آتین کا اگر پر لگ جائے گا تو مضارع ہو گیا، یہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے. خراجہ جی خراجہ خراجو خرجتا خرجتا ہاں جی جی خرجتا خرجتما خرجتم اخرج اخرجا نخرج آپ اس میں چلی جاتی ہیں، آپ فوراً مضارع پہ چلی جاتی ہیں، جی ماضی بھول گئی. میں نکلا، میں نکلا، خرجنا خرجنا یہ تو ہم ہو گیا نا، میرے جی تو جی ہو گیا، ہم اور اپنے کے لیے خرجتو ہاں تو بھولے نہیں نا. خرج جی خراجہ خراجہ خراجو خرجتا خرجتم خرجتم خرجتو جی خرجنا. خرجتو خرجنا اس طرح ہوگا. ٹھیک، آگے چلیں. صدق صدق اللہ و رسولہ اللہ اللہ سچائی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. سچائی ہے، صدقہ صدقہ کیا ہے؟ سچ کہا سچ کہا آپ سچائی کہہ دیں گے تو جی جی اسم ہو جائے گا. جی سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے. رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہوا ان سے. خلق اللہ السماواتی اللہ نے پیدا کیا آسمان. فلما جاوزا بس آسمانوں کو، سماوات آسمانوں کو. جی جی اللہ آسمانوں مبارک، کو. ٹھیک ہو گیا. جی فرانا سنائیں، کل آپ کل سنائیں گے. آسان ابھی تو. جھجک کیوں رہی ہیں؟ آج مجھے بالکل بھی نہیں آئے گا، میں نے بالکل بھی نہیں پڑھ سکی. میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو سمجھنے والی بات ہے، جو ہم نے پڑھا ہے وہی ہے. پڑھ کر سمجھوں گی نا. چلیں ٹھیک. جی اور کون؟ سدرا آپ نہیں سنا رہی؟ ابھی تو آسان آسان، آگے والا مشکل ہونا. نہیں بھائی مجھے ابھی یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا. یہ تو پڑھا ہوا سارا تو فعل ماضی تو والا ہے. نہیں میں نے کل دیکھا ہی نہیں، بالکل بھی کلاس ہی نہیں لی، تو ابھی تو نہیں سمجھ آ رہا یہ سارا چلو والا. ٹھیک، خدا پڑھو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاوزا پس جب فلما پس جب جاوزا کے معنی کیا ہے؟ جاوزا دونوں پہنچے. پس جب وہ دونوں پہنچے. فوجد عبدا من عبادنا پس پایا ایک بندے کو عبادت کرنے. فوجدا یہ کتنے ایک بندہ تھا جی. پس ان دونوں نے پایا ایک بندے کو عبادت کرنے والا. نہیں ہمارے من مانے سے عبادنا ہمارے بندوں میں سے، نام تھا ہمارے. عبد کی جمع عباد، عباد مانے بندے. عبد مانا ہوتا ہے ایک بندہ، عباد بندے. نہ لگے تو ہمارے بندے. بس ان دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. فلما بلغ مجمع بینہما پس جب پورا ہوا. بلغا پہنچنا ہوتا ہے. بلغا کے معنی کیا ہے؟ بلغا کا پہنچنا ہی ہوتا ہے، جب وہ پہنچے وہاں پہ. مجمع بس البین جب
वो दोनों पहुंचे लोगों के दरमियान। नहीं, ये लोगों का नहीं है, मजमा का मतलब यहाँ मिलना, बैनिहुमा उन दोनों के दरमियान है, जो दो समंदर जहाँ मिल रहे थे वहां उनका मिलना, दो दरिया के मिलने की जगह भी पहुंचे। मजमा मिलना, बैनिहुमा उन दोनों के मिलना। जी। फन्तलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया गुलामा, बस वो दोनों चले यहाँ तक कि वो दोनों पहुंचे एक लड़के के पास। पाया उन्होंने, लाकिया मतलब पाना, एक पाया उन्होंने एक लड़के को। फन्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहला क़रिया, बस वो दोनों चले यहाँ तक कि वो दोनों आए एक बस्ती में। बस्ती वालों के पास। आला 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 था, आल मन आल रहने वाले, करिया बस्ती के रहने वाले, बस्ती के रहने वालों के पास आए। फन्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ग़रक़हा, बस वो दोनों चले यहाँ तक कि वो दोनों रकीबा के मायने क्या है? सवार होना, वो दोनों सवार हुए। सवार हुए कश्ती में। ग़रक़हा के मायने क्या है? फाड़ दिया कश्ती में। फाड़ दिया फाड़ दिया उन्हें, उसके तख्ते उखाड़ दिए। जी। जी सुगरा पढ़े, कहाँ चली गई? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ले गया उनका नूर। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और उसने छोड़ा उन्हें अंधेरों में। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। फतहल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने खोला उन पर, तुम पर। काला व मिन ज़ुर्रियती, उसने कहा और मेरी औलाद से। ज़ालमू अनफुसहुम, उन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर। इसमें कौन से फेल इस्तेमाल हुआ सारे में? ज़हाबा बी वाहिद मुज़क्कर गायब, तारका वाहिद मुज़क्कर गायब, फातमा भी वाहिद मुज़क्कर गायब माजी मालूम, फातहा वाहिद मुज़क्कर गायब माजी मालूम, काला भी वाहिद मुज़क्कर गायब माजी मालूम, और ज़ालमू जमा मुज़क्कर गायब माजी और मालूम। सारे माजी और माजी और मालूम, जी माजी और ज़ालमू जमा था, बाकी सब वाहिद थे। जी शगुफ्ता आप भी पढ़ लें। आप अभी तक हाथ उठाना नहीं शुरू किया आपने, फिर रह जाएंगे, इस तरह भूल जाते हैं। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लज़ीना अशरकू, और जिन्होंने शिर्क किया, उनमें से जिन्होंने शिर्क किया, उनमें से, और उनमें से जिन्होंने शिर्क किया। अशरकू ये जमा हो गया है। जी। क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू, उन्होंने कहा अपने भाइयों के लिए और वो बैठ गए। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्ना, और बनाया अल्लाह के लिए शरीक, जिन या शैतान, जिन्नों को, जिन्नों लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तकू अजरुन अजीम, उन लोगों के लिए भलाई है उनमें से और जिन्होंने तकवा किया, और तकवा किया अजरुन बड़ा अजर है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू, सिवाय जिन्होंने तौबा की इसके बाद वो, और इस्लाह करने वाले, इस्लाह करो, और व अस्लहू इस्लाह करो, इस्लाह करो नहीं, जिन्होंने इस्लाह की, ये भी फेल माजी चल रहा है। असल ये चार जो इस्लाह के लिए चार अरफी ज़बर है, वही माजी देखना। वाव वाव अलिफ जहाँ लगेगा ना तो वो फिर बन जाएगा, ये जमा का सीगा ना, जैसे ताबू जिन्होंने तौबा की, फेल माजी जमा। इसी तरह अस्लहू जिन्होंने इस्लाह कर ली, इस्लाह की,
جی یہ بھی ماضی جمع جمع مذکر والذین مذکر والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی جنت والے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. تو آج ہم نے کیا پڑھے؟ ماضی کے سیکھے سارے کے سارے ماضی کی- یہ ہم نے جی پڑھے جی سارے. ذہبا، ترکا، ختمہ، فتحا، قالا، یہ سب واحد ماضی غائب کے سیکھے. اور غائب. یہ ظلمو یہ جمع کا سیکھے. اور یہاں پہ بھی من الذین اشرکو یہ ماضی جمع مذکر غائب. قالو یہ بھی ماضی جمع مذکر غائب. جمع کا سیگا مذکر ہے اور غائب ہے. ان لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا. کہ وقعدو یہ بھی وقعدو جس کے آگے واو الف لگا ہوگا وہ جمع ہوگا. یہ واو الف نشانی ہے جمع کی. قعدو یہ بھی ماضی کا سیگا آ گیا، جمع کا سیگا. جعلو اب یہ آپ لوگ سب اس پہ غور کرتے رہیں کہ دیکھیں جعلو یہ جمع ہے. جو جمع کا نہیں ہے وہ اس طرح ہوگا. ذہابا اس کا جمع کیا ہوگا؟ ذہابو. اگر ذہابو ہوگا تو جمع ہو جائے گا. تارکا کا تاراکو ہوگا تو جمع ہو جائے گا. ختمو ہو جائے گا تو وہ جمع ہو جائے گا. اس طرح یہ للذین احسنو یہ جمع کو جمع ہو گیا. احسنو منہ واتقو دیکھیں واتقو یہ بھی جمع ہو گیا. الا الذین تابو جنہوں نے توبہ کی ماضی کی اور یہ جمع کا ہو گیا. من بعد ذالک واصلحوا اور جنہوں نے اصلاح کی یہ بھی ماضی جمع. والذین آمنوا جو ایمان لائے یہ بھی ماضی جمع. وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے یہ بھی جمع. ان کے لیے جو غائب ہیں وہ جمع کا صیغہ ہے غائب کے لیے. اولئک اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں. ٹھیک ہے آج پھر یہیں پہ پورا کرتے ہیں کیونکہ تاکہ سب لوگ آگے یہ سمجھیں گے نا پھر آگے چلنے کا فائدہ ہے. ورنہ تو پھر آگے سمجھ نہیں آئی. اس کو اچھی طرح کل نے سارے کم سے کم تھوڑی سی اگلے ہی یہ 2 پیج یہ 2 تو دیکھ کے ہیں سب. اس کو دیکھ لیں آسان ہے سارے ہیں وہی اسی طرح ولم رائے تو اکبر نہ ہو قطعنا. اب دیکھنا آج ہم نے پڑھا نا قطعنا ایدیہم قطعنا فعلنا اسی طرح ملائیں فعلنا قطعنا فاقمت تو ظلموا یہ تک ظلموا یہ تو خیر نبی پڑھا ہے. یہ اتممتا پہلے والے کا انعمتا مطلب یہ ہے اتممتا. جی لما رأیتہ اکبر نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فلما جب واپس جب رائے نہ نا ارے نہ ابھی ہم نے پڑھا نا رائے نہ یہ عورتوں کے لیے ہم نے پڑھا فعلنا تو یہ بھی اسی طرح رائے نہ دیکھا انہوں نے اسے. را کہتے ہیں دیکھنے کو. نہ یہ عورت کے لیے نہ رائے نہ عورت کی جمع ابھی پڑھی ہے نا ہم نے فعلنا ہم نے پڑھا فعلنا تو یہ رائے نہ جب ان عورتوں نے دیکھا اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو اس جب کا انہوں تو نے آ دیکھا رہا ہے، اس کا نہیں اکبر آ رہا اکبر نہ ہو. اکبر نہ اس کا انہوں نے بڑا سمجھا اسے. اکبر نہ بڑا سمجھا انہوں نے اسے یعنی انہوں نے ان کو بہت بڑا خیال کیا. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا. اکبر نہ انہوں نے بڑا خیال کیا اسے. فلما رأینہ جب انہوں نے اسے دیکھا انہوں نے بڑا خیال کیا اسے. تو یہ ذرا اور دیکھ لیں. وقطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے اپنے ایدیہن اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ لیے. تو یہ 2 پڑھ لیں تاکہ پھر اس میں پڑھنے میں آسانی سمجھ میں آئے گا. اس طرح سمجھ کے پڑھیں گے نا پھر آئے گا یہ کیا لفظ ہے. جب لفظی ہم سمجھ آنے لگ جائیں کہ یہ کون سا ذکر قطعنا ایدیہن فإنتی پھر ہمیں آ جائے گا. اتممتا یہ ہم نے پڑھا ہے. انزلتا دیکھیں نا ابھی ہم جب اسما سے پوچھ رہے تو یہ آ گیا نا انزلتا خرجتا نزلتا انزلتا تو نے نازل کیا. علیکم السلام لستا تو نہیں تو یہ تو لستا مومنا لستا تو نہیں ہم نے پڑھا لیسا اور لستا تو نہیں. لیسا میں نہیں لستا میں تو نہیں مومنا مومن. اس طرح ہم پڑھیں گے نا پھر سمجھ آئے. قالا اس نے کہا لا نہیں تخف تو نہ ڈر. اس طرح نجاؤت من القوم بچا لیں گے ہم تمہیں. تو یہ ذرا دیکھ کے آئیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے باقی. چلیں ٹھیک ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.